اس مختصر موقع پر آپ سے جو باتیں کہنی ہیں وہ 3 کہنی ہیں۔ پہلی بات یہ، ہر ایمان والا، بلکہ ایمان والا نہیں، ہر حساس دل انسان، اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو، وہ ظلم اور بربریت کی کبھی ستائش نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی مذہب کا انسان ہو، شرط یہ ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہو، اس کا عقل و شعور وہ صحت مند ہو، اور کسی مذہب والا کوئی مظلوم ہو، اس مظلوم کے ساتھ ظلم کی مذمت کرنا اس کے ضمیر کی ذمہ داری ہے، اس کے صحت مند عقل و شعور کا تقاضا ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ ایمانی رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ مثل المؤمن کجسد واحد، مسلمانوں کا آپسی تعلق جو ہے وہ ایک جسم کا ہے۔ ان اشتکا راسہ ان اشتکا کلہ، اگر سر کو درد ہوتا ہے تو سارا جسم سر کے تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی عضو جسم دوسرے عضو جسم کے درد کو محسوس نہ کرے تو یہ علامت ہے کہ وہ حصہ جس کے اندر احساس ختم ہو گیا ہے وہ بیمار ہے، وہ فالج زدہ ہے، وہ مفلوج زدہ ہے، وہ مردہ ہے۔ تو ہماری انسانیت کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس واقع المظلومین کا ہمیں درد ہے، جو مسلسل ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ سازشوں کا شکار ہے، تکلیفوں کا شکار ہے۔ اور اسرائیل دنیا کے نقشے پر اس وقت وہ بڑا درندہ اور ظالم ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی بائی پاس کر رہا ہے، جو انسانی حقوق کی سر عام جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، اوسلا معاہدے تک کو پامال کر رہا ہے۔ ہمیں اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ درد ہے، تکلیف ہے، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم قریب ہوتے تو کسی پیاسے انسان کے تک پانی پہنچانے کی کوشش کرتے، کسی درد سے کراتے ہوئے کی دوائی کا انتظام کرتے، کسی بھوکے کو کھانا کا لقمہ پیش کرتے۔ بظاہر ہے کہ جغرافیائی طور پر ہم بہت دور ہیں، یہ تو ممکنات میں سے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کر سکتے ہیں جس طرح ہماری عوام مسلمین یہ چاہتی ہے کہ علماء اس کی مذمت کرے، اور یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ عقل و شعور کا تقاضا ہے، یہ ضمیر کا تقاضا ہے۔ اس طرح عوام مسلمین سے ہمارا یہ سوال ہے کہ صرف ہم زبانی مذمت کریں ایسے ظالموں کی، یا ہمیں کوئی عملی کردار بھی نبھانا چاہیے؟ وہ لوگ جو انسانیت پر ظلم ڈھا رہے ہیں، جو بچوں کے نوالے چھین رہے ہیں، نوالے کیا ان کی زندگی چھین رہے ہیں، ان کو بے گھر کر رہے ہیں، ان کے ہسپتالوں کو ملیا بیٹ کر رہے ہیں، ان کو بالکل قید، اوپن قید کے اندر جھونک رہے ہیں، ایسے انسانوں کی مصنوعات کو ہم استعمال کریں، یہ غیرت ایمانی کے خلاف، یہ غیرت انسانی کے خلاف ہے، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ سچائی کے خلاف ہے۔ ہمیں کوئی بھی اسرائیل کی بنی ہوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایسے ظالموں کے کردار کو پہلے جاننا چاہیے، اور جان کر کے ان کے کردار سے نفرت کرنی چاہیے، ان کی ثقافت سے نفرت کرنی چاہیے، ان کی معیشت اور معاشرت سے نفرت کرنی چاہیے، ان کے طرزہائے خوشی اور غمی سے نفرت کرنی چاہیے، کہ ظالم کی کوئی چیز ہمارے ہاں قابل قبول ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، کہ یہ واقعات پیش کیوں آئے، یہ حالات کیوں پیش آئے، تو میں آپ سے بس ایک بار اس پر کہ چونکہ آدمی ماضی کی کمزوریوں کی روشنی کے اندر
مستقبل کی شاندار تعمیر کرتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر میں آپ سے عرض کروں کہ لارنس نامی ایک عیسائی تھا جو اپنے زمانے کا فوجی افسر بھی تھا اور بہت بڑا رائٹر تھا، اور اس کے اہم کاموں کے اندر ایک کام یہ تھا کہ ترکی مسلمانوں اور عربی مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا۔ ایک اقتباس اس کا سناتا ہوں میں آپ کو، خدا کرے کوئی تو سمجھے۔ لارنس عیسائی انگریزی فوجی افسر کیا لکھتا ہے؟ اگر ہم عربوں کو ترکوں سے اپنا حساب بیک وقت اور سختی سے بے باک کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ کے لیے اسلام کے خطرے کا سدبار کر لیں گے۔ اس طرح ہم مسلمانوں کو اپنے خلاف لڑنے اور داخلی انتشار پر آمادہ کر دیں گے، وہ خانہ جنگی کا شکار رہیں گے۔ دوسرے مسلک کے خلاف تقریر کرتے ہوئے جوش، اور اسلام کے دشمن کے خلاف تقریر کرتے ہوئے آدھے دھیمی ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھیے، وہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ترکی میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا اور اسلامی عربی دنیا میں دوسرا ہوگا، دونوں مذہبی خانہ جنگی میں مصروف رہیں گے۔ اس کے بعد ہمیں کوئی خطرہ، حالات کیوں پیش آتے ہیں؟ وہ ملک، جس ملک کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سر جو ہے وہ لڑائی میں مبتلا ہو جائیں، یہ دلیل ہے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جس ملت کے افراد آپس میں لڑنا شروع کر دیں، وہ ملت کبھی بہاریں نہیں دیکھ سکتی۔ جس ادارے کے اندر انتشار آپس میں ہو، وہ ادارہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ گھر جو آپسی اختلافات کا شکار ہو، ایک صاحب نے بڑی بہترین مثال دی کشمیر ہی کی، کہ ایک درخت تھا، اس درخت پر دو بھائیوں کا جھگڑا جھگڑا کئی سالوں کے بعد جب فیصلہ ہوا اور اب یہ بات آئی کہ بھئی ٹھیک ہے فیصلہ یہ ہے، اس کو کاٹ کر کے دونوں آدھا آدھا کر لو، بڑا کوئی درخت تھا ہوتے ہیں 5 لاکھ، تو فرمایا کہ وہ دونوں صرف وہ درخت کاٹ کر تقسیم کرنے اور اس کو جو ہے اپنے یہاں لے جانے کے لیے اس گگار پر پہنچ چکے تھے، کیس لڑ کے کہ اس کے لیے ان کو قرضہ لینا پڑا۔ جو گھر لڑتے ہیں، جو ممالک لڑتے ہیں، جو ملتیں لڑتی ہیں، ان کا یہ حال ہوا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ ظالم کی کوئی مصنوعات ہم استعمال نہ کریں، ظالم کی بنی ہوئی چیز کو استعمال کرنا خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کرنا۔ نمبر 2 پر کہ یہ مسائل کس وجہ سے پیش آتے ہیں، اس پر میں نے آپ کو ایک اقتباس پڑھ کر سنایا۔ اور تیسرا کام آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ یہ بہت قیمتی ہتھیار ہے۔ دیکھیے یہ تو کلیئر کٹ بات ہے، میں اس پر ایک خطبہ مستقل دے چکا ہوں، اور آج بھی میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، کہ ہر زمانے کے اندر ایک جماعت حق و صداقت کے اوپر ڈٹی رہے گی، لا یضرهم من یخذلهم، اور اس سے ہاتھ کھینچنے والے، ان پر ظلم ڈھانے والے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان کیا ہوتا ہے یہ چونکہ سمجھانے کا وقت ہے، اس لیے آپ کو اشکال نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اطراف بیت المقدس والے ہوں جو قیامت تک حق کے اوپر قائم رہیں گے، جمے رہیں گے۔ اسی لیے لوگ وہاں جاتے ہیں، اسی لیے اس کو مقام مبارک کہا گیا، اسی لیے اسے مقام مقدس کہا گیا۔ تو
ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. بطور خاص ہم ہیں تو نسل قدیم مسلمان ہیں لیکن تعلیمی طور پر بہت کمزور ہیں. ایسے افراتفری کے حالات میں، ایسے بدامنی کے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور صلحائے امت نماز فجر کے اندر قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام فرماتے ہیں. چاہے جماعت سے آپ نماز پڑھیں چاہے انفرادی طور پر، یعنی رکوع میں جانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں تو ایک طویل دعا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت سے لے کر آگے تک اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے تو بدامنی امن سے تبدیل ہو سکتی ہے. مغلوبیت کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما سکتے ہیں. اور پھر قبولیت دعا کے لیے جو اعمال ہیں ان اعمال کے کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. مثلا صدقہ دے کر دعا کریں، مثلا روزہ رکھ کر کے دعا کریں، تلاوت کر کے دعا کریں، درود شریف پڑھ کے دعا کریں، مسجد کے اندر کچھ وقت اعتکاف کر کے دعا کریں. تو میرے بھائیوں کم از کم یہ تو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے کہ ہم ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بارگاہ خداوندی کے اندر دعا کریں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت ولا یقضى وتقضی ولا یقضى علیک فإنہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی. اے اللہ تو ان کی کامیابی کے، خیر کے، سکون کے، امن چین اور عافیت کے راستے پیدا فرما. اے اللہ تو اپنا فیصلہ مظلوموں کے حق میں کر دے. تیرے فیصلے پر کسی کا فیصلہ غالب نہیں آ سکتا. اللہ جس کی مدد پر تو آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اے اللہ جس سے تو عداوت کرے اسے کوئی طاقت دے نہیں سکتا. اور بخشش کی دعا کرے. اور دنیا کے اندر ظالم وہ ایک ایسی نسل ہے، وہ ظالم فرد ہو، وہ ظالم جماعت ہو، وہ ظالم حکومت ہو کہ اس کے لیے فطرت کہتی ہے کہ بقا نہیں ہے. اس کے ظلم کے لیے بد دعا کرنا یہ انسانی ضمیر کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے، چونکہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس وقت حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، آج کی خبریں اگر آپ سنیں گے تو اس کو اسی تک محدود نہیں بلکہ کئی دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں اب آپس میں ٹکراؤ کی نوعیت اختیار کرنے کے امکانات پیدا ہوگی. اگر ایک بڑا ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو دوسرا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ آگ کسی بڑی آگ کے اندر بھی تبدیل ہو سکتی ہے. اولاً تو جتنی آگ لگی ہے وہی بہت بڑی ہے، لیکن یہ آگ اتنی پھیل جائے کہ کئی ممالک اس کی لپیٹ کے اندر آ جائیں. ہمیں اس کے لیے اس آگ کے بجھنے کے لیے اور اس آگ کے نہ پھیلنے کے لیے، ظالم کے کمزور ہونے کے لیے اور مظلوم کے تحفظ اور دفاع کے لیے بارگاہ خداوندی کے اندر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک لے. اگر تیری مشیت و قدرت کے اندر ظالم کو ظلم سے نہیں رکنا تو اللہ اسے برباد فرما دے اور مظلوموں کی مدد فرما. اس لیے کہ مظلوم کے ذریعے چین پھیلتا ہے، امن پھیلتا ہے، اور ظالم کے ذریعے آگ لگتی ہے. اور جب آگ لگتی ہے وہ کہاں جا کر مجھے کوئی پتہ نہیں. کہیں یہ لگی ہوئی آگ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کا ذریعہ نہ بن جائے. یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے فکر مندی کا معاملہ ہے. بہرحال ہمارے بیت المقدس کے ساتھ گہرے تعلق ہے. وہ سرزمین مقدس ہے، وہ سرزمین مبارک ہے، وہ سرزمین مظلومین ہے، وہ سرزمین صالحین ہے. وہاں کئی مقدسات ہیں، لہذا اس سے اظہار ہمدردی یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے. اور
اس کا اظہار ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے، رحمت واسعہ سے جو ہے اس بد امنی کو امن میں تبدیل فرمائے، اس بے چینی کو چین میں تبدیل فرمائے۔ آپ حضرات انفرادی اجتماعی طور پر اس کے لیے خوب گڑ گڑا کر کے آہوزاری کے ساتھ، عاجزی، تواضع، تضرع کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں جن بھیانک اور ہولناک اور دردناک مسائل کے پیش آنے کا خدشہ ہے ان کا استحضار کر کے دعا کریں۔